ہر درود کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، اپنا نور ہوتا ہے ہر درود پاک کا۔ یہ جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جو درود پاک ہے اس کا ایک اپنا نور ہے، اس کا ایک اپنا کمال ہے، اور اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو اجتماعی پڑھے گا اس کے علیحدہ فائدے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی؟ اور جو انفرادی پڑھے گا اس کے علیحدہ فائدے ہیں، جو اجتماعی پڑھے گا اس کے اور فائدے ہیں، اور جو انفرادی پڑھے گا اس کے اور فائدے ہیں۔ اب میں ذرا چونکہ ہم اس وقت اجتماعی بیٹھے ہیں، میں اس کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کر غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے۔ اس کا سب سے پہلا اجتماعی جو فائدہ ہے، سب سے پہلا جو اجتماعی فائدہ ہے، بہت حیرت انگیز فائدہ ہے۔ اجتماعی جو فائدہ ہے سب سے پہلا بہت انوکھا اور حیرت انگیز فائدہ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ محفل میں بعض اوقات ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ قرب ہے، تعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور دھیان ہے، ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی سی بھی اللہ کے سامنے اپنی فریاد اور بات کرے، اس کی فریاد اور بات قبول ہوتی ہے، تھوڑی سی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں تشریف جا رہے تھے، تو سارے لوگ ان سے مذاق کر رہے تھے، مذاق کرتے رہے۔ کرایہ دینے کا جب وقت آیا تو مالک بن دینار نے بھی دیا درہم، تو اس بندے نے کہا میں بھی مذاق کر لوں، جو کنڈکٹر کہوں، خادم کہوں، کرایہ جمع کرنا ہے۔ اس نے کہا بابا یہ تو سکہ کھوٹا ہے، اس نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ کہا اور لاؤ، کہنے لگے اور تو ہے ہی نہیں میرے پاس، یہ ایک ہی تھا۔ سب کا مشورہ یہ ہوا کہ انہیں اٹھا کے پانی میں پھینک دیں۔ جب اٹھانے لگے ایسے اوپر اللہ کی طرف ایسے دیکھا، بس آسمان کی طرف دیکھا، اور مچھلیاں کشتی کے چاروں طرف منہ میں درہم لے کے آ گئے، درہم لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا یہ درہم ہے، یہ میرا درہم۔ جو بندہ اس درود پاک کو اجتماعی پڑھے گا اور سے سمجھے کہ ہم اپنی ہر نشست میں اس درود پاک کو پڑھیں۔ چلو ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، یہ تو پتہ ہے، یہ تو پتہ ہے سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، یہ تو آپ خوب جانتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے افضل درود پاک کا پہلا حصہ ہی پڑھوا رہا ہوں۔ میں کون سا آپ کو شرک اور بدعت اور غیر اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں؟ میں کون سی آپ کو نئی چیز لایا ہوں جس کا نہ دین میں حصہ نہ شریعت میں حصہ کہیں بھی نہیں؟ کون سی آپ کو نئی چیز دے رہا ہوں؟ میں تو آپ کو کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں دے رہا، نہ دین میں حصہ ہے نہ اس کا شریعت میں حصہ ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو پھر غور سے سمجھے، اس درود پاک کو جو شخص اجتماعی پڑھے گا، اچھا اس کی تعداد نہیں لکھی ہوئی، ہم ایک تصویر پڑھ لیتے ہیں،
اجتماعی پڑھے گا اللہ پاک اس سے ایک قبولیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، قبولیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کون سی قبولیت؟ جیسے مالک بن دینار کی قبولیت، مالک بن دینار کی قبولیت، مالک بن دینار کی قبولیت۔ میں نے ایک بزرگ سے ایک بات سنی، ایک اللہ والے سے، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان سے ایک بات سنی، فرمایا حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید بڑے گزرے ہیں ہمارے، اس درود پاک سے بہت محبت کرتے تھے، اب بھی بالا کوٹ میں کوئی جا کے یہ درود پاک پڑھے تو ان کی روحوں کو مستی آ جاتی ہے، ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اس شخص کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا اور میں نے یہ درود پاک پڑھا، بہت پرانی بات ہے، میں تنہا تھا، اکیلا تھا، یہ درود پاک پڑھا اور بہت کیفیات، کوشش کی کیفیات کے ساتھ پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک دونوں ایک ہی الفاظ ہیں، کوئی پڑھ لے۔ مجھے کوئی کشف قبول نہیں ہوتا، نہ کشف ہوتا ہے، نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں، لیکن جو میری کیفیات بنی آپ کو من نہیں کر سکتے، میں ان کیفیات کا تذکرہ کیسے کروں اور ان کیفیات کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں؟ درود واحد چیز ہے، مردود سے مردود بندہ جس کی ہر دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، پر مردود سے مردود بندہ بھی پڑھے تو درود قبول نہیں ہو۔ کوئی بھی تکلیف ہو، میں درود شفا آپ کو اور آپ کی نسلوں کا تصور کر کے پڑھتا ہوں اور میرے گھر کی بیماری اور تکلیف ختم ہوتی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والا میں جب قبر میں رکھا جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے جس طرف سے عذاب آئے گا درود ڈھال بن جائے گا۔ اقبال کہتا ہے میرا اقبال بلند اس لیے ہوا، میرا بخت بلند، اقبال کہتے ہیں بخت ہو، نصیب ہو، میرا بلند اس وقت ہوا جب میں نے درود پاک پڑھا۔ ایک درویش ملے علامہ اقبال کو رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال کو ایک درویش ملے، فقیر ملے، ایسے کندھے سے پکڑا، علی بخش نے یہ واقعہ سنایا، ان کا غلام، ان کا خادم تھا، ملازم تھا علی بخش، ایسے پکڑا، کہنا فیض چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے اور کچھ بننا چاہتا ہے یا ساری عمر کبوتر اڑانے ہیں، یا ساری عمر کبوتر اڑانے ہیں؟ اس نے کہی فیض، پر میں گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ، گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ۔ کہتے ہیں اقبال کہتا ہے میرا اقبال بلند اس لیے ہوا، میرا بخت بلند، اقبال کہتے ہیں بخت ہو، نصیب ہو، میرا بلند اس وقت ہوا جب میں نے درود پاک پڑھا۔ اقبال نے 1 کروڑ درود پاک پڑھا، میرے پاس ایسے لوگ ہیں، آج بھی میں کچھ چہروں کو جانتا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہیں اس مجمع میں، کسی نے 5 کروڑ، کسی نے 10 کروڑ، کسی نے 20 کروڑ، اور میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 3 ارب درود پاک پڑھا۔ انسان نہیں ہے، جنات نہیں، انسان۔ کیا خیال ہے جس محفل میں درود پاک پڑھنے والے آ جائیں، محمد محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد میں کہتا رہا، نور
کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیاتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کی نگر کی گلی بن گئی۔ اور درود پاک پڑھنے والا میں جب قبر میں رکھا جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے جس طرف سے عذاب آئے گا درود ڈھال بن جائے گا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ میں دائیں درود بائیں درود سر کی طرف درود، اس کا نور آئے گا اور عذاب کو ٹالے گا۔ پتہ نہیں اس محفل میں کتنے درود پاک پڑھنے والے۔ کچھ طالب علم تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، فاقوں میں بیٹھے کتاب لے کے بیٹھے تھے۔ خواب میں آقا کا دیدار ہوا، اللہ مجھے آپ کو سب کو کرا دے۔ خوش قسمت نظریں ہوں گی جنہیں حضور کا دیدار ہوگا، خوش قسمت نظریں ہوں گی ہستیاں ہوں گی جنہیں کملی والے کی غلامی نصیب ہوگی۔ حضور کا دیدار ہوا، فرمایا فلاں وزیر، اس کا نام عیسیٰ ہے، اس کو جا کے کہے نشانی یہ ہے تو روزانہ مجھ پہ 1000 درود سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اور پچھلی رات تیرا درود پڑھا تھا 700 میں تجھے نیند آ گئی تھی اور تو نے اٹھ کے پھر درود پورا کیا تھا، یہ نشانی دے کہ وہ تجھے اشرفیوں کی تھیلیاں دے، تم میرے غلام ہو میرے وارث ہو۔ وہ بیچارے سوچنے لگے، لیکن کہا فرمان ہے سرکار کا، تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو رونے لگ گیا، کہا کہ یہ راز آج تک میرے اور اللہ کے درمیان تھا، کملی والے نے بھیجا، ایک تھیلی تمہاری ہے، ایک تھیلی تمہاری خوشخبری کی ہے، ایک تھیلی دیدار مصطفیٰ کی ہے، یہ ایک تھیلی تمہارے آنے کی ہے، اور یہ ایک تھیلی مجھے جو درود نصیب ہوئے اس کی ہے۔ وہ دیتا گیا، ایسے مرادیں کرتا گیا اور دیتا گیا کرتا۔ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ مٹ گیا وہ وزیر عیسیٰ، پر اس کے چرچے درود کا فیض میرے حبیب کملی والے کے نام کی برکتیں قیامت تک رہیں گے، صبح قیامت تک۔ تو تھا کتنے درود پڑھنے والے اس میں ہوں۔ مجھے گھر میں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، مجھ کو میرے بچوں کو درود شفا آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تصور کر کے پڑھتا ہوں، اللہ پاک کو ختم فرما دیتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، میں درود شفا آپ کو اور آپ کی نسلوں کا تصور کر کے پڑھتا ہوں اور میرے گھر کی بیماری اور تکلیف ختم ہوتی ہے۔ اور درود شفا اللہم صلی علی محمد عبدک پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ سارے حضرات بیماریوں اور تکلیفوں کی نیت کر کے پڑھ لیں، اس درود میں بڑی طاقت اور بہت تاثیر ہے۔ میں پورے ورلڈ کو بتا رہا ہوں اور پوری دنیا نے آزمایا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، دل کی یقین سے پڑھیں۔ ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، اپنی بیماریوں، اپنے دکھوں، اپنی تکلیفوں، روحانی جسمانی مسائل کا تصور کر کے۔ یہ درود پاک حدیث کی معتبر کتابوں میں ہے، اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آپ خوش قسمت ہیں، میں نے اجتماعی کیوں پڑھایا؟ کوئی اللہ کا ایسا بندہ یہاں بیٹھا ہو، ایسی بندی یہاں بیٹھی ہو جس کی ادا اللہ کو پسند، جس کے بول اللہ کو پسند، جس کا بولنا اللہ کو پسند، اس کی وجہ سے سب کی قبول ہوتے ہیں۔ اور فرمایا درود واحد چیز ہے، مردود سے مردود بندہ جس کی ہر دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، پر مردود سے مردود بندہ بھی پڑھے تو درود قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ ہر لمحہ ہر لہجہ یہ درود قبول ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔